آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آزادی کی دنیا ہوئی حیران، ہے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ السلام علیکم۔ یہ جو آپ نے ابھی قائد اعظم کا خطاب سنا، اس پاکستان کے لیے جماعت احمدیہ کی جو خدمات ہیں ان کو پس پشت ڈالا جاتا ہے، نئی نسل کو نہیں بتایا جاتا۔ میں آپ کو کچھ موٹی موٹی تاریخ بتاتا ہوں۔ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں، اس وقت ڈھاکہ پاکستان انڈیا ایک ہی بر صغیر تھا جس میں انگریزوں کی حکومت تھی۔ تو 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی 30 دسمبر کو، اور ٹھیک ایک سال بعد 1 دسمبر 1907 کو لاہور میں صوبائی لیگ قائم کی گئی، مسلم لیگ کی شاخ، کہ ہر صوبے میں ایک شاخ ہو۔ تو کہ پنجاب کے لیے پھر یہ 1907 میں صوبہ پنجاب کے لیے جو بنیاد رکھی گئی، یہ خان بہادر سر محمد شفیع صاحب نے قائم کی تھی، اور اس کے ممبر تھے 3۔ ایک ممبر تھا چودھری شہاب الدین، دوسرا ممبر تھا مولوی احمد دین، تیسرا ممبر تھا مولوی محمد علی۔ مولوی محمد علی آف قادیان جو احمدی تھے، یہ اس کے ممبر تھے، اور یہ قیام پاکستان تک یہ قائد اعظم کے دست راست رہے اور مسلم لیگ کے ساتھ مکمل تعاون کرتے رہے۔ پھر 1917 میں برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ ہم جو ہندوستان کا اقتدار ہے وہ ہندوستانیوں کو آہستہ آہستہ کر کے ان کے سپرد کر دیں گے۔ تو ہندوستان میں چونکہ ہندوؤں کا زیادہ اثر و رسوخ تھا، مسلمانوں کا اثر اتنا نہیں تھا، اس لیے ہندو جو ہے وہ اپنی ہی حکومت کے خواب دیکھنے لگے کہ بر صغیر میں اب ہندو جو ہیں وہ ہی حکومت کریں گے۔ چنانچہ امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دلی کا دورہ کیا اس وقت، اور سر ظفر اللہ خان صاحب نے جماعت کے وفد کی طرف سے مسٹر مانٹیگو، اس وقت جو گورنر جنرل تھے ہندوستان کے، ان کو ایڈریس پیش کیا اور ان کو بابر کرایا کہ ہندوستان میں اور بہت سی چھوٹی چھوٹی قومیں ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے، مسلمانوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ بھی بعض علاقوں میں اکثریت میں ہے۔ تو اس طرح ہندوستان میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے جماعت احمدیہ نے پہلے حصہ لیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ باوجود اختلافات کے، مذہبی اختلاف کے، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ پھر 1924 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں امام جماعت احمدیہ نے ایک زبردست مضمون لکھا، اساس الاتحاد، جو مسلمانوں کے بہت کام آیا۔ پھر 1927 میں
امام جماعت احمدیہ کے کہنے پر لندن چونکہ ان کا مشن تھا، وہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ مسلم مفاد کے لیے ایک مسلم پولیٹیکل لیگ کا قیام عمل میں لایا جائے، اور وہ بھی کیا گیا۔ 1927 میں سر ظفر اللہ خان صاحب اپنے خرچ پر لندن روانہ ہوئے۔ وہاں پارلیمنٹ کے ممبروں، انڈیا آفس کے عہدیداروں، سابق گورنروں اور سابق وائسرائے اور اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کے حقوق کے بارے میں آپ نے کوشش کی۔ چنانچہ حکومت نے صوبائی کمیٹی بنا دی گئی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر صوبے میں ایک کمیٹی بنا دی گئی، اور اس کمیٹی کے ممبر جو تھے وہ سر ظفر اللہ خان صاحب بھی تھے۔ پھر گول میز کانفرنس ہوئی گورنمنٹ کی طرف سے، سارے اتحادیوں کی طرف سے۔ کانفرنس میں حکومت کے پاس کوئی مواد نہیں تھا کہ کیسے ملک کو تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے پھر حضرت امام جماعت احمدیہ نے اس سیاسی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے ایک کتاب لکھی، جس کا انگریزی اور اردو میں ترجمہ کروایا گیا اور تقسیم کی گئی، جس کی تعریف مختلف اخباروں نے کی۔ سر محمد اقبال صاحب نے کی، اور اس طرح مولوی غلام رسول مہر صاحب نے بھی جس کی تعریف کی۔ گول میز کانفرنس میں سر ظفر اللہ خان نے ہر بار شرکت کی۔ 3 کانفرنسیں ہوئی تھیں، اور ہر بار آپ نے شرکت کر کے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ پھر 1937 آ گیا۔ 1937 میں عام انتخابات ہوئے۔ کانگریس کے مقابل پر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ کانگریس میں ہندو بہت زیادہ ان کی تعداد تھی، وہ زیادہ کامیاب ہوئے۔ پھر مسلمانوں کو فکر پڑا کہ اب کیا کیا جائے۔ چنانچہ 23 مارچ 1940 کو پھر منٹو پارک لاہور میں مسلم کانفرنس ہوئی، مسلم لیگ کی کانفرنس ہوئی، اور اس کانفرنس میں قرارداد پیش کی گئی، جسے قرارداد لاہور کہا جاتا ہے۔ کہ قرارداد یہ تھی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمانوں کی آزاد مملکت قائم کی جائے۔ اس کو پھر اگلے سال اس قرارداد کو مسلم لیگ کے آئین میں شامل کر لیا گیا، اور یہی قرارداد بعد میں پاکستان کی بنیاد بنی۔ اور اس کا مسودہ آپ کو پتہ ہوگا، سر ظفر اللہ خان صاحب نے لکھا تھا، اور اس میں پہلی بار پاکستان کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ یہ 1940 تک کی خدمات میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ 1940 تک جو مسودہ لکھا گیا تھا پاکستان کے بارے میں، وہ بھی جماعت احمدیہ کے ممبر سر ظفر اللہ خان نے لکھا تھا، جس کو قائد اعظم نے قبول کیا اور اپنے آئین میں شامل کیا۔ جس کے بعد کی تاریخ پھر اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔